اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نقماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صلوات اس سے بلند صلوات پڑھیں۔ آپ سب کے مرحومین کے لیے خاص طور پر سوز خان سید عامر عباس زیدی، سیدہ عروج فاطمہ زیدی اور زیدی برادران کے تمام مرحومین، آپ سب کے مرحومین، ذاکرین اور حاضرین کے علاقے کے مکینوں کے مرحومین، اس آبادی میں جتنے بھی سنی شیعہ عزیز رہتے ہیں ان سب کے مرحومین کی مغفرت کے لیے سورہ فاتحہ تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صل علی محمد وعلی محمد مغفرت کے لیے بلندتر صلوات اس سے بھی بلند پڑھی جا سکتی ہے اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ سورہ مبارکہ صف کی چوتھی آیت میں نے پڑھی ہے اور آیت کا عنوان ہے علی مولا کی فضیلت، علی مولا کی شجاعت اور بہادری۔ ویسے ہر دور سے زیادہ ضرورت آج ہے کہ ہم مولا علی کی شجاعت کو بیان کریں، اس لیے کہ چائے کی پیالی پر بکنے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ جیسے جیسے مولا کی شجاعت کا تذکرہ بڑھے گا ایسے ایسے غیرت مندی بڑھے گی۔ غیرت اور حمیت، اپنے عقیدے کی حفاظت اور اپنے نظریے کا تحفظ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہمارا تعلق مولا علی سے گہرا ہو جائے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں دشمن سے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مقابلہ کرتا ہے، یعنی پہاڑ ہٹے مگر یہ مجاہد نہ ہٹنے پائے۔ دنیا ایک جگہ ہو جائے، ساری دنیا ایک جگہ ہو جائے اور یہ مجاہد تنہا بھی کھڑا ہو تو لشکر بن کے کھڑا ہو۔
ایسا مجاہد اللہ کو پسند ہے۔ لہذا مولا علی فرماتے ہیں لو اجتماع العرب علی قتالی، اگر سارا عرب مجھے مارنے کے لیے جمع ہو جائے لما ولے تو پشت دکھا کے نہیں جاؤں گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایسا مجاہد جس کی وجہ سے الاسلام یستوی الاسلام علی سیف علی بن ابی طالب، یہ ایک تجزیہ ہے کہ اسلام کی بنیادیں مضبوط ہوئیں، مشرکوں اور کافروں کو رستے سے ہٹایا گیا علی کے ذوالفقار سے۔ اگرچہ اس کا ایک اور مطلب نکالا ہے مستشرقوں نے اور اسلام دشمن عناصر نے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے والوں نے کہ اسلام تو تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں علی مولا نے تلوار اٹھائی ہی تب کہ جب کوئی عقل کی بات ماننے کو تیار نہ تھا۔ جب تک عقل اور دلیل کی روشنی میں بات مانی جاتی رہی تلوار کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ اور ہم اس مجاہد کی بات کر رہے ہیں کہ جس نے میدان میں اتر کر بھی تبلیغ کی ہے۔ ہاں، جنگ خندق میں آپ لے لیجئے، عمرو ابن عبد ود کا جب سامنا ہوا تو پہلے تو اس نے جب آواز لگائی کون ہے جو مجھے مار کر غازی بنے، تھکے ہوئے تو نہیں آپ، اور کون ہے جو مر کر شہید بن جائے، آؤ مجھے مارو تو غازی بنو، اور آؤ میرے ہاتھوں مرو تو شہید بن جاؤ۔ تو ایک مرتبہ سرکار نے آواز دی کون ہے جو اس قلب کی زبان کو بند کرے، تو برابر سے مولا علی کی آواز آئی اتأذن لی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے اجازت ہے میں جا کر اس کی زبان بند کروں؟ تو سرکار نے فرمایا ھذا عمرو ابن عبد ود، یہ عمرو ابن عبد ود ہے۔ جیسے ہی سرکار نے فرمایا نا یہ عمرو ابن عبد ود ہے، مولا نے بے ساختہ فرمایا انا علی ابن ابی طالب، میں بھی تو ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ سرکار نے موقع دیا سب کو، لیکن ایک ایسا وقت آیا کہ بالآخر مولا علی ہی کو بھیجا، اور مولا جب میدان میں پہنچے تو یہ گھوڑے پر بیٹھا تھا اور مولا پیادہ تھے۔ تو اس نے آواز دے کر کہا کون ہو؟ حضرت نے فرمایا میں ابو طالب کا بیٹا۔ کہنے لگا تمہارے بابا کے ساتھ فلاں قبیلے میں ایک دعوت تھی، میں نے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا تھا، جس کے ساتھ ایک دفعہ کھانا کھا لوں اس کی اولاد کو مارتا نہیں ہوں۔ تو مولا نے بے ساختہ فرمایا مگر میں تجھے مارنے آیا ہوں۔ کہنے لگا اچھا مجھے مارنا چاہتے ہو تو پھر آخری بات کرو، مرنے سے پہلے جو آخری بات، جی عدالت میں کہا جاتا نا پھانسی چڑھایا جائے گا، آخری بات کرو۔ آخری کوئی بات ہے، آخری کوئی خواہش ہے، آخری کوئی آرزو ہے؟ کہنے لگا آخری بات کرو۔ مولا نے فرمایا میری آخری اور پہلی بات یہ ہے اسلام قبول کرو۔ ہاں، یہ انداز تھا مولا کا میدان میں اترنے کے بعد۔ کہنے لگا اسلام قبول کرنا ہوتا تو میدان میں کیوں آتا؟ حضرت نے فرمایا پھر واپس چلے جاؤ۔ کہنے لگا واپس جاؤں گا تو پھر عورتیں ہنسیں گی۔ کم از کم عورتوں نے مشرکوں کو مرد بنایا تھا، آج کی مسلمان عورتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ کہنے لگا عورتیں ہنسیں گی۔ حضرت نے فرمایا اچھا جانا بھی نہیں چاہتے تو پھر سوار ہو، اتر آؤ، گھوڑے سے اتر آؤ۔ تو یہ گھوڑے پر بیٹھا تھا، ایک مرتبہ چھلانگ لگا کے نیچے اترا اور اسی کیفیت میں اپنی تلوار نکال کر ایک تلوار کا وار کیا تو گھوڑے کے چاروں پیر کاٹے اس نے، ایک ہی وار میں اپنے ہی گھوڑے کے چاروں ٹانگوں کو کاٹ دیا۔ گھوڑا گرا، تڑپنے لگا۔ مولا پہلے گھوڑے کے پاس گئے، اس کے گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ پھیرا اور پھر سامنے دیکھ کر کہا مجھ پر حملہ کر، مجھ پر حملہ کر۔ اس نے مولا کے اوپر ہاتھ اٹھایا، مولا نے اس کی دونوں ٹانگیں کاٹی۔ عمرو ابن عبد ود کی بات کر رہا ہوں، مولا نے عمرو ابن عبد ود کی پہلے دونوں ٹانگیں کاٹی، یہ گرا، تڑپنے لگا۔ مولا گھوڑے کے پاس گئے، مولا نے گھوڑے کو دیکھ کے کہا یہ تیرا بدلہ تھا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جب مجھے اندازہ ہے کہ وقت بہت ہو گیا، مگر کیا کریں کہ ہمارے دوستوں کا اصرار تھا کہ چاہے 1 بجے آ کے پڑھیں مگر حاضر ہو جائیں، تو میں آ تو گیا مگر 1 بجے والے ہی لوگ بیٹھے ہوئے، وہ 11 بجے والے لوگ جا چکے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور
آپ کی توجہات کا ممنون ہوں، آپ تشریف فرما ہے، اس کا ممنون ہوں۔ بات آئی تھی اور آیت میں نے یہ لی تھی کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ کچھ عرصے پہلے ہندوستان نے پہلگام کے سانحے کو بہانہ بنا کر پاکستان پہ حملہ کیا، اور پاکستان نے جو جواب دیا اس جواب کا نام دیا بنیان مرصوص۔ مجھے نہیں پتا کہ جواب دینے پر اس نام کو کس نے تجویز کیا تھا، مگر جس نے بھی تجویز کیا تھا جانتا ہے کہ قرآن میں مولا علی کا نام ہے بنیان مرصوص۔ مولا علی کے ناموں میں سے ایک نام ہے بنیان مرصوص، سیسا پلاہی ہوئی دیوار، سیسا پلاہی ہوئی دیوار۔ دشمن ہٹ جائے گا، یہ اکیلا کھڑا ہوگا مگر لشکر کی طرح کھڑا ہوگا، ایسی دیوار جسے کوئی گرا نہ سکے، ایسی دیوار جسے کوئی توڑ نہ سکے، اسے کہتے ہیں بنیان مرصوص، سیسا پلاہی ہوئی دیوار۔ میرے مولا نے جنگ جمل میں حضرت محمد حنفیہ کو بلایا، اپنے بیٹے کو، اور آواز دے کر کہا محمد جاؤ اس اونٹنی کے گھٹنے کاٹو تاکہ ہودج گرے اور جنگ ٹھنڈی پڑے، اور دیکھو جب میدان میں جاؤ تو اپنی نگاہوں کو آخری دستے پہ رکھنا، انظر الی اقصی القوم، اپنی نگاہوں کو آخری دستے پہ رکھنا، اور جب میدان میں اترو قد قدمیک تزول الجبال ولا تزل، تو پیروں کو زمین میں ایسے گاڑ لینا کہ پہاڑ ہٹیں مگر تم نہ ہٹ رہ پاؤ۔ اور محمد جب تمہاری نگاہیں آخری دستے پر ہوں گی، تمہاری سوچ بڑی ہوگی، تمہارا ہدف بڑا ہوگا، تمہارا مقصد اونچا ہوگا، اور جب دور تک کی سوچ کر جاؤ گے تو پھر تم کچھ کر پاؤ گے، جیت بھی جاؤ گے۔ اور جب میدان میں اترو تو پیروں کو زمین میں گاڑنا، یہ سوچ کر جانا کہ واپس نہیں آنا جب تک جنگ جیت نہیں لوں گا۔ تو یہ دو باتیں اگر تم نے اپنے پلے سے باندھ لیں تو پھر کامیابی تمہارا مقدر ہے، اور جب تم کامیاب لوٹو گے تو مرحبا، آفرین، شاباش، زندہ باد نعرے لگیں گے، لوگ ہار پھول ڈالیں گے، لوگ شاباش دیں گے، لوگ جنگ کے جیتنے پر مبارکباد دیں گے۔ اس وقت تمہارے ذہن میں خیال آئے گا کہ تم کچھ ہو، اور جب تمہارے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ تمہاری کوئی حیثیت ہے، تم کچھ ہو، تو وہیں سے تمہارا زوال شروع ہو جائے گا۔ کبھی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل۔ تو جب جنگ جیت کے لوٹو اور لوگ آفرین اور مرحبا اور شاباش تمہیں کہیں تو وَعَلَمُوا أَنَّ النَّصْرَ مِنَ اللَّهِ، تو اپنے آپ کو سمجھانا کہ یہ کامیابی اللہ نے دی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ جو کچھ بھی کامیابی مل رہی ہے، آج کچھ ہوں، میں آج کچھ کر پایا، میں نے یہ کام کر دکھایا، میں نے اچھا کر لیا، تو پھر اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ تم نے کچھ نہیں کیا۔ جو کچھ بھی تم نے کامیابی حاصل کی ہے یہ اللہ نے تمہاری مدد کی ہے، یہ اللہ کی مدد سے ہوا ہے۔ محمد حنفیہ میدان میں اترے اور آگے بڑھ رہے تھے کہ تیروں کی بارش ہونا شروع ہوئی۔ محمد کے قدم رکنے لگے تو پھر تیروں کی بارش دگنی ہو گئی۔ محمد کے قدم اور ٹھہرے، رکے، پیچھے ہٹے تو بارش اور بڑھ گئی۔ ابھی یہ رک رک کر سنبھل کے آگے چل رہے تھے اور کبھی پیچھے ہٹ رہے تھے کہ پشت پر، کمر پر کسی نے ہاتھ مارا۔ مڑ کے دیکھا تو امام حسن کھڑے تھے۔ امام حسن کی آواز آئی، بھائی تلوار اور ڈھال مجھے دو۔ امام حسن نے تلوار لی، ڈھال لی، اور بلا تشبیہ برق کی مانند میدان سے گزرتے ہوئے آخر تک پہنچے۔ گھٹنے کاٹے، ہودج گری، جنگ ٹھنڈی پڑی، جنگ جیت لیا مولا نے۔ واپس آئے، سب نے مبارکبادیں دیں، آفرین، مرحبا بولا۔ اچانک مولا علی کی نگاہ، توجہ ہے، اچانک مولا علی کی نگاہ گئی حضرت محمد حنفیہ کی طرف، حضرت کے بیٹے جنہیں پہلے بھیجا تھا۔ تو قریب جا کے کہا کہ محمد کیا بات ہے، تم گردن لٹکائے کیوں کھڑے ہو؟ تو حضرت محمد حنفیہ نے کہا بابا آپ نے کام مجھے دیا تھا مگر میں نہیں کر پایا، بھائی حسن کر کے آ گئے۔ جو کام آپ نے مجھے دیا تھا وہ میں نہیں کر پایا، بھائی حسن جنگ جیت کر آ گئے۔ تو مولا نے سینے پہ ہاتھ مار کے فرمایا انت ابنی وہو ابن رسول اللہ، تم میرے بیٹے ہو وہ رسول اللہ کا بیٹا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل۔ بھائی مولا علی نے اس عمل سے دو پیغام دیے ہیں، توجہ ہے۔ مولا نے اپنے بیٹے کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا تم میرے بیٹے ہو وہ رسول اللہ کا بیٹا ہے۔ پہلا کام تو مولا علی نے یہ کیا اس عمل سے
کہ والدین کو پیغام دیا ہے بچہ اگر اچھا کام نہ کر کے آئے یا جیسا تم چاہتے ہو ایسا نہ کر کے آئے تو اس کی حوصلہ شکنی نہ کرنا، اسے دوبارہ آگے بڑھنے کا موقع دینا، اسے حوصلہ دینا۔ کیا اس سے یہ کیا کم حوصلہ ہے کہ مولا علی ان سے کہہ رہے ہیں تم میرے بیٹے ہو، حوصلہ دے رہے ہیں۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ جب محمد حنفیہ امام حسن کے برابر نہیں ہو سکتے تو حاکم شام امام حسن کے برابر کیسے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل اور بلند صلوات مولا کی ذات پر۔ اس آبادی کو کیا کہتے ہیں؟ لال مارکیٹ اور 5 سیکٹر 5F، لال مارکیٹ سیکٹر 5F میں جتنے بھی لوگ بستے ہیں وہ ہندو ہوں، مسلم ہوں، سنی ہوں، شیعہ ہوں، سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات۔ بھائی دعا تو مانگنا ہمارا کام ہے نا، اللہ کریم ہے قبول کرے گا۔ بات آگے بڑھے، میں بھی دیکھ رہا ہوں آپ مجلس سننا چاہ رہے ہیں یا نہیں۔ بہت شکریہ۔ بعض دوست مجھے اتنا ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں کہ ان سے زیادہ سمجھداری کوئی نہیں ہے۔ تھوڑا گردن ہلا دو خدا کے واسطے، ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ بات آگے بڑھے، اللہ میدان میں ڈٹنے اور جمنے والے کو پسند کرتا ہے۔ بھاگنا بری بات ہے یا نہیں بچوں بتاؤ؟ بھاگنا، کہاں سے بھاگنے کی بات ہو رہی ہے؟ ویسے ہی اگر ریس لگ رہی ہو، ویسے ہی اگر علاقے کے اندر ریس لگائی جا رہی ہو تو وہاں تو بھاگو گے تو انعام ملے گا نا۔ کسی کو بھگانے، کسی کو بچانے کے چکر میں، کسی کو بچانے کے لیے بھاگ رہے ہو۔ مولا حضرت ابو طالب علیہ السلام، صلوات پڑھے ذرا۔ صحیح ہے، حضرت ابو طالب علیہ السلام بچوں کا مقابلہ کرواتے تھے، بنی ہاشم کے نہیں قریش کے بچوں کے مقابلے کرواتے تھے، ورزش کے مقابلے، 2 مقابلے کرواتے تھے کم سے کم۔ ایک کشتی کا، کشتی جانتے ہو کشتی، ایک کشتی کا مقابلہ اور ایک ریس کا مقابلہ۔ جس دن کشتی کا مقابلہ ہوتا تھا مولا علی سب سے پہلے کھڑے ہوتے تھے، اور جس دن ریس کا مقابلہ ہوتا تھا علی آتے ہی نہیں تھے۔ ایک دن حضرت ابو طالب نے پوچھا یا علی آج دوڑنے کا مقابلہ تھا، ریس کا مقابلہ تھا، سارے بچے آئے تم نہیں آئے؟ کہا بابا مجھے بھاگنا اچھا نہیں لگتا۔ بھائی جس کے مزاج میں بچپن سے میدان میں ڈٹنا پایا جاتا ہو، وہ بڑے ہو کر میدان میں کیسے ہنر نہ دکھائے۔ لہٰذا جنگ بدر میں مولا کائنات کی شجاعت بتاؤں تو مجھے صبح ہو جائے گی، جنگ احد کا قصہ سناؤں تو شاید جبریل نازل ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہاں، جنگ خندق کا تو قصہ ہی بڑا حسین ہے، جنگ خیبر کا تو معاملہ ہی کچھ علیحدہ ہے، جنگ حنین میں تو ہنر ہی کچھ نیا تھا، اور جنگ صفین میں تو جوہر ہی کچھ علیحدہ تھے، اور جنگ صفین کا تو ماجرا ہی مختلف ہے، اور جنگ نہروان والے تو ایسے بھاگے کہ آج تک پلٹ کے ہی نہیں آئے علی کی تلوار سے بچنے کے لیے۔ جی کون سے میدان کا تذکرہ سناؤں؟ میرا دل کہہ رہا ہے کچھ دیر میرے ساتھ جنگ بدر میں چلو۔ اسلام کی پہلی جنگ جنگ بدر، دوسری جنگ جنگ احد، تیسری جنگ جنگ بنی نذیر، چوتھی جنگ جنگ خندق، پانچویں جنگ جنگ بنی قریظہ، ساتویں جنگ جنگ خیبر، آٹھویں جنگ جنگ حنین۔ اور پھر میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں اسلام کی پوری تاریخ پڑھنی چاہیے نا۔ پھر ایک اور جنگ آئی جسے جنگ جمل کہتے ہیں، پھر ایک اور جنگ آئی جسے جنگ صفین کہتے ہیں، پھر ایک اور منظر بنا جسے جنگ نہروان کہتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے اتنے مشکل معرکے سر کیے،
چلیں جنگ بدر سے پہلے میں ذرا مولا علی کی آخری جنگ کا ایک منظر دکھاؤں. جنگ نہروان خوارج کے ساتھ جو جنگ تھی. مولا جنگ نہروان کے لیے توجہ ہے میرے بچوں. جنگ نہروان کے لیے مولا سواری پر بیٹھ رہے ہیں، اور جو سواری مولا کی ہے وہ ہے گھوڑی، مادہ ہے، گھوڑی ہے، اور اتفاق سے پیٹ سے بھی ہے اور لاغر بھی ہے. جی مولا بیٹھ چکے تھے کہ ایک شخص نے دور سے آواز دے کر کہا یا علی آپ کا ستارہ گردش میں، آپ جنگ جیت نہیں پائیں گے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ائمہ اہل بیت کا بھی حساب لگاتے ہیں. مولا بیٹھتے بیٹھتے اتر آئے. اس کی طرف دیکھ کر حضرت نے ارشاد فرمایا تو ستاروں کو جانتا ہے؟ کہنے لگا میرا کام ستارہ شناسی ہے، میں منجم ہوں، میرا کام ستارہ شناسی ہے. حضرت نے فرمایا ستاروں کو جانتا ہے تو بتا وہ کون سا ستارہ ہے جو اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو بلیوں پر فلاں کیفیت آتی ہے. خاموش. مولا کا منہ دیکھنے لگا، ایسا لگ رہا ہے جیسے نیا ستارہ بنا رہے ہو علی. حضرت نے فرمایا اچھا چل تو یہ نہیں جانتا تو یہ بتا وہ کون سا ستارہ ہے جو اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو اونٹوں پر فلاں کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اونٹ کی ایک کیفیت ہوتی ہے وہ اس ستارے کے ہلنے سے ہوتی ہے، بتا وہ کون سا ہے. خاموش. مولا کا چہرہ دیکھنے لگا. حضرت نے فرمایا چل کوئی بات نہیں، تو آسمان کی باتیں کر رہا تھا نا، بتا میری گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے. آواز آ رہی ہے میری آپ؟ حضرت نے فرمایا بتا میری گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے. گھوڑے نے پیر رکھے ہوئے، گھوڑی نے، سم کے نیچے کیا ہے، زمین میں کیا ہے اس کے پیر کے نیچے. تو حضرت کو گھبرا کے دیکھنے لگا کہ کیسے کیسے سوال کر رہے ہیں. حضرت نے گھوڑی کے شکم پہ ہاتھ پھیر کے فرمایا بتا اس میں نر ہے یا مادہ. تو خاموش. مولا کا منہ دیکھنے لگا. حضرت نے فرمایا تو سامنے کی چیز نہیں بتا سکتا، آسمان کی باتیں کر رہا ہے. سن میں جس جنگ پر جا رہا ہوں میں نے اتنی کامیاب جنگ لڑی نہیں ہے. میں جانے سے پہلے بتاتا ہوں میرے 10 نہیں مریں گے، ان کے 10 نہیں بچیں گے. میں اپنے شہیدوں کے نام بھی بتاتا ہوں، ان کے بھاگنے والوں کے نام بھی بتاتا ہوں. میں نے جیسی یہ کامیاب جنگ لڑی ہے میں نے ایسی جنگ لڑی نہیں ہے. اور پھر میرے مولا گئے ہیں جنگ نہروان میں، اور علی مولا نے مشکل ترین اپنی زندگی کی جنگ لڑی جسے جنگ نہروان، جنگ خوارج کہا جاتا ہے. جی یہ منظر ہے مولا علی کے جنگوں کے اندر. مولا علی کے اچھا جنگوں کے بھی اصول تھے مولا کے. جی کسی نے پوچھا مولا سے مولا جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو پہلے سواروں کو مارتے ہیں، پہلے لوہا پہنے ہوئے لوگ، زرہ خود، ہاتھوں پہ بھی لوہا چڑھایا ہوا ہے، پیروں پہ بھی لوہا چڑھایا ہوا ہے، پہلے کسے مارتے ہیں؟ تو حضرت مسکرائے فرمانے لگے میں سرداروں کو مارتا ہوں، مزدوروں کو نہیں مارتا. کیا اصول ہے. صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر. میں خون کم سے کم بہاتا ہوں، بڑے لوگوں کو مارتا ہوں، چھوٹے خود چلے جاتے ہیں، چھوٹے خود ہی چلے جاتے ہیں. لگ رہا ہے یہ اصول پاکستان میں بھی عمل کرنا چاہیے اس پہ. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل. اور بلند صلوات مولا کی ذات پہ. جنگ بدر کے اندر مولا کائنات کا جو انداز ہے، جنگ احد میں مولا کا جو انداز ہے، ہر جنگ کا میں آپ بانیان سے بھی کہوں گا کہ ذاکرین سے کہیے، خطبہ سے کہیے، انتہائی معقول مدلل انداز سے جنگ بدر کو پڑھ کر سنائیں. ایک خمسہ پڑھ سکتا ہے یہ فقیر آپ کے سامنے جنگ بدر کے اوپر. صرف جنگ بدر کی گفتگو ہو کہ بدر میں ہوا کیا تھا، جی جنگ احد میں ہوا کیا تھا، جنگ خندق و خیبر میں کیا ہوا تھا. بار بار دہرانے کی ضرورت ہے. ایک صاحب کہنے لگے کب تک خندق و خیبر پڑھیں گے؟ میں نے کہا جب تک قرآن میں ان کا تذکرہ موجود ہے. بھائی کیسے نہیں پڑھیں، کیوں نہیں پڑھیں؟ یہ قرآن کے واقعات ہیں نا، تو قرآن کے واقعات ہیں تو قرآن پڑھیں گے تو پھر یہ جنگیں بھی پڑھیں گے. اور اس کا ایک اثر ہے، اس کا ایک نتیجہ ہے. اب آپ رات کے دیکھیے نا کیا ٹائم ہو رہا ہے، 2 بج رہے ہیں. اس پہر میں بھی اگر یہاں جوان بیٹھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ سب علی کے مرید ہیں نا. مولا کی زندگی سے کچھ سیکھنا، مولا کی زندگی سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں نا. تو بھائی بتاؤ نا انہیں کیا ہوا تھا، بتایا جائے کہ مولا. اچھا پھر یہ فطری مسئلہ ہے، انسان اثر لیتا ہے باتوں کا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کونسلنگ ہو رہی ہے. انسان اثر پذیر ہے، اثر لینے والا ہے، یہ اثر لیتا ہے.
سرخ شیشوں کی اینک لگاؤ گے شلجم بھی چقندر نظر آئے گا. دید بدلو، اپنی زاویہ نگاہ ہمیں بدلنا پڑے گا. جس زاویے سے ہم چاہتے ہیں اس زاویے سے اگر دیکھیں گے تو ہمیں کچھ اور نظر آئے گا. زاویہ بدلیں گے تو کچھ اور نظر آئے گا. ایسا ہی ہے نہیں؟ اثر ہوتا ہے ہمارے اوپر. ہم کسی کی ہمارا اگر کوئی دوست سرائیکی زبان ہو تو کچھ دن کے لیے اس کے ساتھ سرائیکی جب سنیں گے تو ہم اردو بھی سرائیکی میں بولنے لگیں گے. ہمارا لہجہ سرائیکی ہو جائے گا. انگریزوں کے پاس رہ کے آتے ہیں نا 2 سال کے بعد ہمارے بچے جو پڑھنے گئے ہوئے ہیں تو توتلے ہو کے تو اردو بولتے ہیں. بھائی کیا ہو گیا؟ یہ انگریزی زیادہ بولتے ہیں اس لیے ان کا اردو بھی لہجہ بھی ایسا ہو گیا. اثر لیتا ہے نا انسان. مرزا اسد اللہ غالب دہلی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے. تانگے والے کو روکا کہ بھائی مجھے وہاں پہنچا دو، کیا پیسے لوگے؟ اس نے کہا اتنے آنے لوں گا، اتنے ٹکے لوں گا. آدھے رستے میں تانگے والے کو کہنے لگے تانگا روکو مجھے اترنا ہے. اس نے کہا ابھی تو محلہ دور ہے جہاں آپ کو جانا تھا. کہنے لگے نہیں وہاں تک تو میری اردو خراب ہو جائے گی. وہ تانگے والا اردو بول رہا تھا اور یہ اس کی اردو سن رہے تھے تو کہتے میری بھی اردو چلی جائے گی. یہ انسان ہے نا، اثر لیتا ہے. تو جب انسان اچھا علامہ اقبال بھی جب جرمنی پڑھنے گئے تھے تو علامہ اقبال تو وہاں سے آنے کے بعد انگریز ہو جانا چاہیے تھا انہیں. یہاں تو الٹا ہو گیا. علامہ اقبال تو واپس آ کے اور انقلابی ہو گئے. اور زیادہ انقلابی شعر کہے علامہ اقبال نے میونخ یونیورسٹی سے واپس آ کر. کیوں ایسا ہوا؟ علامہ اقبال بتا رہے ہیں کہ ایسا اس لیے ہوا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. یہ جو مغرب کا یورپ کا جو جلوہ تھا نا، یہ انگریزوں کی جو روشنیاں تھی نا، یہ بلڈنگوں کی اور یہ چمڑوں کی اور یہ وہاں لباسوں کی، اس سے مجھے کوئی اثر نہیں ہوا. علامہ اقبال کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. جو مدنی آنکھوں سے دیکھتا ہو. یہ مجلس ہمیں مسلسل بہتر بنانے کا عمل ہے. ہم کیسے تھے مجلس کے بعد ویسے نہیں رہے. یہ ہر مجلس گویا ایک امام حسین کے مدرسے کی کلاس ہے، اور کلاس لینے کے بعد معلومات میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان کے رویوں میں تبدیلی آتی ہے اور اس کے اٹھ بیٹھ میں فرق پڑ جاتا ہے. اس کی روش بدل جاتی ہے اس لیے کہ وہ مجلس میں سے ہو کے آیا ہے. مجلس اعضاء کسی کو برا بولنے کے لیے، اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے. مجلس اعضاء تو اچھوں کو اچھا ماننے کی جگہ ہے. مجلس اعضاء کا ایک بڑا روشن پیغام یہ ہے کہ میرٹ پہ مانو. مجلس سکھاتی یہ ہے کہ میرٹ پہ مانا جائے. جو قابل ہے، اہل ہے، لائق ہے، اسی کو مانا جائے. جو زیادہ بڑا عالم ہے اعتراف کرو کہ وہ بڑا عالم ہے. اس میں مجلس میں یہی سکھایا جاتا ہے. اب یہ تو ہمارا قصور نہیں ہے کہ ہم کسی کے بڑے عالم ہونے کو بیان کر رہے ہوں تو جاہل آدمی پریشان ہو جائے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و عالم. اور ان تمام تر خوبیوں میں سے ایک خوبی شجاعت ہے، بہادری ہے. بہادری، شجاعت، حوصلہ مندی، ہمت، سعی صدر، گھبرانا اور ڈرنا، یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی نشانی نہیں ہے. بزدلوں کا علی سے کوئی کام نہیں. علی مولا کے چاہنے والے بزدل نہیں ہوتے، ہمت والے ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، شجاع ہوتے ہیں. البتہ بہادری اور شجاعت معرفت کے ساتھ ہو تو شجاعت کہلاتی ہے، ورنہ دہشت گردی بن جاتی ہے. اگر معرفت کے بغیر ہو شجاعت تو شجاعت نہیں ہے، وہ دہشت گردی ہے. اور معرفت کے ساتھ اگر ہو تو وہ شجاعت ہے، بہادری ہے. اور الحمدللہ اس مجلس کا ایک نتیجہ اس مجلس کا یہ ہے کہ ہم جہاں تھے اس سے ایک قدم آگے آ جاتے ہیں. ہم روزانہ اپنی معرفت میں اضافے کے لیے مجلس اعضاء میں شریک ہوتے ہیں. حدیث قصہ سے بات شروع ہوئی تھی
اور زیارت پہ بات ختم ہوگی۔ وہ جو حدیث قصہ سے بات شروع ہوئی تھی اور زیارت پہ بات ختم ہوگی، یہ مسلسل تھیوری بھی ہے اور پریکٹیکل بھی ہے، یہ تھیوری بھی ہے اور پریکٹیکل بھی ہے۔ مکمل ایک تعلیمی ادارہ ہے جو ہم چند گھنٹوں کے لیے سجاتے ہیں، اور اس تعلیمی ادارے میں آنے والے جوتیاں اتار کر کلاس میں آتے ہیں۔ کوئی جوتیاں پیر کے پہن کر مجلس میں نہیں بیٹھتا، ہم ساری اپنی جوتیاں باہر اتار کر پھر مجلس میں آتے ہیں۔ مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے، ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں۔ کوئی کسی منکر پہ خدا بندے جلی کی لعنت، تیرے منکر پہ خدا بندے جلی کی لعنت، فاطمہ زہرا و حسنین و نبی کی لعنت، دشمن شیر خدا تیری دوزخ ہے سزا۔ ہاتھ بلند کر کے مل کے میرے ساتھ مل کے بولا حیدری حیدری۔ توجہ کر لی؟ مجلس کے باہر کوئی حیثیت والا ہوگا، مجلس میں سب فقیر حسین۔ کوئی آیا ہوگا اتنے لاکھ اور اتنے کروڑ کی گاڑی میں، کوئی آیا ہوگا اتنے مہنگے بنگلے سے، مگر جیسے ہی وہ فرش اعظم پر آیا، وہ آتے کے ساتھ ہی اپنے آپ کو سمجھاتا ہوا آتا ہے کہ میں فقیر حسین ہوں۔ اور یہ جو کیفیت ہے نا، یہ پریکٹیکل ہے۔ ایک اسکول میں تھیوری بھی ہے، پریکٹیکل بھی، کلاسیں بھی ہوتی ہیں اور آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، پریکٹیکل بھی ہوتا ہے۔ ایک پریکٹیکل یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں، ہم اپنی شخصیت کے قائل نہیں ہوتے۔ یہ مجبوری میں نوحہ خوانی کی وجہ سے تخت لگایا جا رہا ہے، ورنہ مجلسوں میں اسٹیج وغیرہ نہیں بنتا، تخت نہیں بنتا۔ اور میں گزارش بھی کر رہا ہوں، آپ لوگ نسبتاً متوجہ ہیں اس بات کی طرف، مجلسوں میں ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچائے رکھیے گا جو مجلسوں کی اصلی تصویر کو بگاڑ دے۔ مجلسوں میں اوپر نیچے کسی کو نہیں بٹھایا جائے گا، مجلسوں میں کسی کو کوئی خاص پروٹوکول نہیں دیا جائے گا۔ یہ فرش اعضا ہے۔ میری اور آپ کی کیا حیثیت جب امام سجاد وہاں بیٹھے ہوں، ہماری کیا حیثیت جب ائمہ اہل بیت زمین پر بیٹھتے ہوں۔ میں اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا جو مجلس میں شریک ہیں کہ جب مجمع زیادہ ہوا کرے، خاص طور پر جب یہ مشکل ہو جائے پہچاننا کہ کون کون آیا ہوا ہے، تو احتیاط بڑھا دیا کریں۔ میں اپنے عزیزوں مردوں سے بھی کہہ رہا ہوں، خیال رہے کسی کو کوہنی نہ لگ جائے، خیال رہے کسی کو دھکا نہ لگ جائے۔ کیا معلوم امام سجاد آ گئے ہوں، کیا معلوم بیویوں میں ایک دادی اپنی پوتی کو لائی ہو، اور جب رونے والے عزادار روتے ہیں تو وہ پوتی دادی سے پوچھتی ہے، دادی یہ لوگ ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ تو دادی کہتی ہیں، بیٹا سکینہ یہ تمہارے بابا کو رو رہے ہیں۔ تو جناب سکینہ کی آواز آتی ہے، کاش یہ کربلا میں ہوتے، میرا بابا یوں نہ مارا جاتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں آمادہ ہو رہی ہیں، آپ رونے کو آمادہ ہو رہے ہیں۔ میں 2-3 جملے کہوں گا اور اس کے بعد مجلس کو ایک منزل دوں گا۔ عزادارو چلیے میرے ساتھ کربلا چلیے۔ امام حسین نے عاشور کا دن بہت مصروف دن گزارا ہے، اپنی زندگی کا مصروف ترین دن امام حسین نے عاشور کا دن گزارا ہے۔ ایک لاشا لاتے تھے، دوسرا لاشا لانے کے لیے جاتے تھے۔ لاشیں تو امام حسین نے سارے اٹھائے، مگر 4 لاشوں پر امام حسین بہت روئے۔ نام بتا دوں کون سے لاشوں پہ حسین روئے؟ ایک لاشا جس پر امام بہت روئے، وہ لاشا حضرت قاسم کا لاشا ہے۔ رونے والوں، دوسرا لاشا جس پر امام حسین کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے، وہ لاشا علی اکبر کا لاشا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تیسرے لاشے کا نام بتاؤں؟ وہ لاشا عباس علمدار کا لاشا ہے۔ اور رونے والوں، چوتھا لاشا چھوٹا بہت تھا، مگر امام حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔ کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، اور کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام حسین نے کربلا میں سارے لاشیں اٹھائے، مگر رونے والوں جس نے سب لاشیں اٹھائے اس کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ 3 دن تک بے گور و کفن لاشا رہا زہرا کے لال کا۔
کوئی نہ تھا جو نبی زادے کا لاشا دفنا دیتا۔ کربلا کا میدان ہے اور امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ ربیع الاول کے آخری یعنی ایام عزا کے آخری ایام ہیں۔ ربیع الاول کی 8 تاریخ کو ہم کالے کپڑوں کو اتار کر الماریوں میں اور صندوقوں میں رکھ دیں گے۔ امام کا ذکر ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ایام عزا جا رہے ہیں۔ 9 ربیع الاول سے تو جشن منائے جائیں گے نا۔ شیعہ حضرات 8 ربیع الاول تک عزاداری کرتے ہیں اور 9 ربیع الاول سے جشن مناتے ہیں۔ میلادوں میں شریک ہوں گے، شادیوں میں شریک ہوں گے۔ کچھ ہی دن تو رہ گئے، امام حسین کا ذکر ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ پھر آئندہ سال محرم کا چاند آئے گا، پھر آئندہ سال کے بعد پھر عزاخانے سجیں گے اور پھر دوبارہ محرم کے اندر عزاداری کا اپنا انداز اپنایا جائے گا۔ پورے سال بھر کے بعد امام ہمارے پاس مہمان ہوئے تھے۔ مولا ہم نے آپ کی خدمت نہیں کی، مولا جیسا ماتم کرنا چاہیے تھا نہیں کر پائے، مولا جیسا رونا چاہیے تھا ہم نہیں رو پائے، مولا جیسے عزاداری میں شریک ہونا چاہیے تھا ہم شریک نہیں ہو پائے، مولا ہماری کوتاہیوں سے ہمیں معاف کر دیں۔ ہم نے بعض اوقات تو شایان شان عمل انجام نہیں دیا، لیکن عزیزو میں آپ سے آج کی اس مجلس میں اتنا کہوں گا، میرے ساتھ چلیے، قافلہ مدینہ پہنچ رہا ہے۔ جناب زینب شام سے رہا ہو کر کربلا جائیں گی اور کربلا سے پھر میری بیوی مدینہ آ جائیں گی۔ جب محملیں تیار ہو گئیں، ابھی کچھ دیر کے بعد آپ ایک علم کی زیارت کریں گے اور علم کے ساتھ ایک ذوالجناح کی بھی زیارت کریں گے، اس لیے کہ جب مدینہ منورہ میں بشیر ابن جزلم نے کالا علم اٹھایا نا اور گھوڑا لے کر کالا علم لے کر مدینہ میں داخل ہوئے ہیں، تو وہ کیفیت ایسی تھی کہ جیسے حسین مدینہ میں آ رہے ہوں۔ جی کیفیت کچھ اس انداز کی تھی۔ میری بیوی نے دیکھا کہ محملیں آمادہ ہیں اور بیویوں کو بٹھانے کی تیاری ہے، مگر محملوں پہ رنگین پردے لگے ہوئے ہیں۔ میری بیوی زینب نے فرمایا زین العابدین میں ان محملوں میں نہیں بیٹھوں گی، اجعلوها سودا حتی یعلم الناس نحن فی عزاء اولاد الزہرا، اے زین العابدین انہیں کالے کپڑوں میں تبدیل کرواؤ تاکہ جہاں جہاں سے یہ سواریاں گزریں لوگ سمجھ جائیں حسین کے عزادار جا رہے ہیں، زہرا کے بچوں کے عزادار جا رہے ہیں۔ امام سجاد نے رنگین پردے ہٹوائے، کالے پردے لگوائے، محملیں آمادہ ہوئیں، فرمایا پھوپھی اماں بیویوں سے کہیے کہ آکے بیٹھ جائیں، اجرکم اللہ۔ ساری بیویاں بیٹھ گئیں مگر رونے والوں جناب رباب نظر نہیں آئی۔ تو ایک مرتبہ امام سجاد سے جناب زینب نے فرمایا زین العابدین بھابی رباب نظر نہیں آ رہی۔ امام نے فرمایا مجھے پتا ہے میری ماں کہاں ہے، آپ لوگ میرے ساتھ آئیے۔ آگے آگے امام سجاد، پیچھے پیچھے بیویاں۔ امام سجاد نے زندان شام میں قدم رکھا تو کیا دیکھا جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے لگائے ہوئے ہو۔ جناب رباب نے قبر سکینہ کو سینے سے لگایا ہوا ہے اور ایک نوحہ پڑھ رہی ہے، سکینہ تمہیں وطن بہت یاد آتا تھا، اے میری بچی تمہیں مدینے کا بڑا خیال تھا، قافلہ تیار ہے چلو ہم مدینے جا رہے ہیں۔ جناب زینب نے فرمایا بھابی چلیے آمادہ ہیں، سب جانے کو تیار ہیں۔ تو ایک دھیمی سی آواز میں ایک بجھے ہوئے لہجے میں فرمایا زینب میرا مدینے میں کون ہے، میرا والی کربلا میں رہ گیا، میری بچی اکیلی ہے۔ امام سجاد کی آواز آئی اماں چلیے، حکم امام پا کر جناب رباب نے قبر سکینہ کو چھوڑ تو دیا مگر مڑ مڑ کے بچی کی قبر کو دیکھتے رہے۔ لا کر بٹھایا محمل میں تو محمل کا پردہ ہٹا کے قبر سکینہ کو دیکھتے رہے۔ جناب زینب نے جب دیکھا کہ کہیں بھابی کی روح پرواز نہ کر جائے، کہیں یہیں شام میں نہ رہ جائیں، کہ ایک مرتبہ شام کی عورتوں کو آواز دے کر جناب زینب نے فرمایا شام کی عورتوں مجھ پہ ایک احسان کرو گی؟ ساری عورتوں نے ایک زبان ہو کر کہا بی بی حکم فرمائیں۔ تو جناب زینب نے اشارہ کر کے فرمایا ہماری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا، اللہ اللہ آپ کو شام لے جائے۔ اب کی دفعہ جب آپ شام جائیں نا تو جناب سکینہ کی زیارت کرتے وقت جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں، گڑیاں لا کے رکھتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا ہم تمہاری قبر پر آتے رہیں گے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ 2 منزلیں اور میرے ساتھ چلیے۔ میری بیوی کا قافلہ کربلا پہنچا۔ کربلا میں جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری قبر امام حسین پہ بیٹھے امام حسین سے باتیں کر رہے تھے۔
ان کا غلام عطیہ دور فاصلے پہ کھڑا تھا کہ ایک مرتبہ چونک کے کھڑے ہوئے اور غلام کو آواز دے کر کہا جلدی آؤ. وہ دوڑتا ہوا آیا تو حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری نے فرمایا ذرا اس ٹیلے پہ کھڑے ہو کے دیکھو یہاں سے کوئی قافلہ آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں کھڑے ہو کے دیکھنے لگا تو مجھے کالے علم آتے نظر آئے. تو میں نے آ کے کہا اے میرے مالک وہاں سے کالے علم آ رہے ہیں. تو کہنے لگے مجھے سہارا دے کے دور لے جاؤ, حسین کی بہن زینب آ رہی ہے. ایسا لگ رہا تھا جیسے قبر حسین سے آواز آئی ہو جابر میری بہن مجھ سے ملنے آئی ہے. جابر نے قبر امام حسین کو چھوڑ دیا. جناب زینب نے امام حسین کی قبر کو دور سے دیکھا تو اونٹ کے بٹھانے کا انتظار نہیں کیا, جناب زینب نے کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا اور گرتی اٹھتی قبر حسین پہ جا کے گری. اور قبر حسین پہ گر کے پہلا جملہ یہ کہا زینب شرمندہ ہے, تمہاری امانت کو شام میں چھوڑ آئی. سکینہ کو ساتھ نہ لا سکی. میری بیوی نے 3 دن تک کربلا میں عزاداری کی. بس آخری جملے سن لیجئے. اور پھر قافلہ کربلا سے مدینہ چلا. جب مدینے کے قریب پہنچے تو امام سجاد نے فرمایا بشیر جا کے مدینے میں سنانی سناؤ کہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ واپس آیا ہے. شہر کے باہر خیمے میں امام سجاد ہیں, اہل بیت شہر کے باہر خیموں میں تشریف فرما ہے, اور بشیر کالا علم ہاتھ میں لے کر مدینے میں مرثیہ پڑھتے جا رہے ہیں. اے مدینے والو, اے یثرب والو, مدینہ اب رہنے کے قابل نہیں رہا. مدینے کے مالکوں کو مار دیا, مدینے کے سرداروں کو مار دیا. اے مدینے والو حسین کا لٹا ہوا قافلہ واپس آ گیا. بشیر کہتے ہیں میں محلے محلے خبر سناتا ہوا جب محلے بنی ہاشم میں داخل ہوا اور میں نے پہلی آواز لگائی نا مدینے والو حسین کا لٹا ہوا قافلہ آ گیا, تو ایک گھر کا دروازہ کھلا. ایک قوی ہیکل بی بی باہر آئی جس کے ہاتھ میں عصا تھا, جس کے شانے پر ایک بچہ بیٹھا تھا. آگے بڑھتے ہوئے کہنے لگی بشیر کس حسین کی بات کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا آپ کون ہیں جن سے میں بات کر رہا ہوں؟ آپ کون ہیں پہلے آپ اپنا بتائیں کہ آپ کون ہیں, میں کس بی بی سے بات کر رہا ہوں؟ تو اس بی بی کی آواز آئی میں عباس کی ماں ام البنین ہوں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بشیر کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے, میں بی بی ام البنین سے کیسے بات کروں؟ کہا بشیر کس حسین کی بات کر رہے ہو؟ تو بشیر نے کہا بی بی میں آپ کے عباس کا حال بتاؤں؟ کہا نہیں مجھے حسین کا حال بتاؤ. کہا بی بی میں آپ کے اون کا, جعفر کا, عثمان کا حال بتاؤں؟ میں نے بی بی کے 4 بیٹوں کے نام لیے مگر ہر بیٹے کے نام پہ فرماتی تھی مجھے حسین کے بارے میں بتاؤ. تو میں نے کہا بی بی حسین کو کربلا میں پیاسا مار دیا. جیسے ہی میں نے کہا حسین کو کربلا میں پیاسا مار دیا, بی بی نے زمین پر پیر مارا اور کہا عباس کہاں تھا؟ جب حسین کو مارا جا رہا تھا عباس کہاں تھا؟ میں نے کہا بی بی عباس کے بازو کاٹے جا چکے تھے, عباس کو کربلا میں مارا جا چکا تھا. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. یا حسین یا حسین یا حسین.